ہمارے کلچر میں جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہے، تو اس میں پردے کا خیال کیسے رکھیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ چچی اور بھابھی وغیرہ سے بھی پردہ ضروری ہے؟ پاکستان غریب ملکوں میں شمار ہوتا ہے نا، تو جوائنٹ فیملی تو ہوتی، اور بچوں کی شادی کرتے ہیں تو نیا گھر کہاں سے لائیں، تو ساتھ ہی وہ ایک کمرہ مختص کر دیتے ہیں۔ تو اب یہ جوائنٹ فیملی درست تو ہے، اور جہاں تک پردے کا معاملہ ہے تو دیکھیں، پردہ میری طرف سے آپ کی طرف سے تو نہیں ہے نا بھائی، کسی امام صاحب کی طرف سے، مولوی صاحب کی طرف سے، پیر صاحب کی طرف سے نہیں، تو اللہ رسول کا حکم ہے۔ اور علماء نے وہ پردے کے جو آیات احادیث ہیں، پردے کے بارے میں سوال جب امیر اہل سنت کی کتاب پڑھیں کہ کن کن سے پردہ ہے، اچھا کیوں پردہ ہے، تو اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے۔ اللہ رسول کا حکم ہے، پہلے تو یہ بات ہے، جس سے نکاح جائز ہے اس سے پردہ ہے، اور جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے اس سے پردہ نہیں۔ تو چچی سے نکاح ہو سکتا ہے، چچا کا انتقال ہو گیا تو عدت گزارنے کے بعد چچی سے نکاح ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس سے پردہ ہے۔ بھابھی سے بھی نکاح جائز ہے، بھائی کا انتقال ہو گیا یا بھائی نے طلاق دے دی خدا نخواستہ، تو عدت وغیرہ گزارنے کے بعد اس سے بھی نکاح جائز ہے، تو اس سے ہی پردہ۔ بلکہ دیور کے بارے میں تو یہ فرمایا گیا کہ دیور تو موت ہے۔ اچھا، ہاں جی، یہاں گناہ کا خطرہ زیادہ ہے، اور توبہ استغفر اللہ، وہ شرم آتی زبان پر، بات ہمت نہیں پڑتی۔ ہمارے معاشرے میں کتنے گناہ جو ہیں، گھریلو گناہ، بے پردگی کی وجہ سے بے پردگی ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک نے مجھے پیر ایسا دیا ہے جو اپنی بہو سے بھی پردہ کرتا ہے، سبحان اللہ۔ وہ ایک بیٹی کی طرح ہے، پردہ کرے تو بھی جائز ہے، پردہ نہ کرے تو بھی جائز ہے۔ اور آج کل دور کیسا ہے، اور امیر اہل سنت ایک طرح سے پریکٹیکلی ایک میسیج دے رہے ہیں، شیطان کے سپرد نہ ہو جائیں، ورنہ شیطان کسی کو چھوڑتا نہیں، پردہ